نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن 2025 ہجری 1446۔ آج ہم پڑھیں گے 29ویں پارے کی سورہ المدثر۔ سورہ مدثر مکی سورہ ہے، اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے کپڑا اوڑھنے والے۔ اچھا جی، پہلے اس آیت کا تھوڑا سا شان نزول میں آپ کو بتا دوں۔ تفسیر مولانا مودودی کی یہ تفسیر ہے میرے پاس، اس میں تفصیل سے اس کا شان نزول آئی ہے۔ پہلی وحی کے بعد کچھ مدت تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس وقفے کے بعد جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا آغاز مدثر کی انہی آیات سے کیا گیا۔ ایک مدت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا زمانہ بند رہا، اور اس زمانے میں آپ پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری ہوتی رہی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے تک کے لیے آمادہ ہو جاتے، لیکن جب کسی چوٹی کے کنارے پر پہنچتے جبریل امین نمودار ہو کر آپ سے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو دل کو سکون حاصل ہوتا۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، یعنی جہاد۔ تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی تھی۔ تو جب آپ غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے آئے تھے جبرائیل امین، تو آپ نے دیکھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں جس پر آپ سے پر خوف طاری ہو گیا تھا، اور آپ گھر جا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا، اور اسی حالت میں وحی نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 2، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، یعنی اہل مکہ کو ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، ناپاکی کو چھوڑ دے، اور احسان کرنے کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر کہ جب تک سور میں پھونک مار دی جائے۔ وہ بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، اور حاضر یاش باش فرزند بھی، یعنی اسے اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اور گھر میں دولت کی فراوانی بھی ہے۔ یہاں اشارہ خالد بن ولید بن مغیرہ کی طرف ہے، خالد بن ولید نہیں، معذرت، ولید بن مغیرہ۔ یہ کفر و طغیان میں بہت بڑا ہوا تھا، اور اس کے بیٹے 7 تھے۔ بعض کے نزدیک 12 تھے، بعض کے نزدیک 13۔ ان میں سے 3 مسلمان ہو گئے تھے، خالد ہشام، ولید بن ولید اور ولید بن ولید۔ یہ ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، باقی سارے نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، ان کی طرف۔ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دنوں بڑا سخت ہوگا جو کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، یعنی پیدا تو اسے اکیلا کیا تھا، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کشادگی دے رکھی ہے۔ پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ ان قریب میں سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، یعنی قرآن پاک کا پیغام سن کر اس امر پر غور کیا، اور اس کا کیا جواب دوں وہ میں اپنے جی میں تیار کر رہا ہوں۔ اسے ہلاکت ہو، کیسی تجویز سوچی۔ اچھا، ولید بن مغیرہ نے قرآن پاک کا جواب نبی سے سن کر اس پر کہا کہ میں کیا جواب دوں، اور اس نے اپنے دل میں ایک تجویز بھی تیار کر لی۔ تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو، کیسی تجویز کی سوچی، وہ پھر غارت ہو، کس طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی، منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں، اور ان قریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، یعنی نہ وہاں موت آئے گی اور نہ ہی وہاں سے خلاصی ہو پائے گی۔
حال کو جھلسا دیتی ہے اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے داروغہ میں صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد میں صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے ان کی تعداد، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہے، یعنی بیمار دل والے منافقین کہیں گے جن کے دلوں میں شبہات ہیں، وہ یہ پوچھیں گے کہ تعداد کا ذکر کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی، رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی عمل میں آگے بڑھنا چاہے، ایمان میں، یا پیچھے ہٹ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، یعنی وہ گروی ہے دنیا میں کہ اس کا عمل یا تو اسے عذاب سے چھڑا لے گا اور اگر نیک ہوگا، ورنہ تو وہ ہلاک کر دیا جائے گا اگر وہ برا ہوگا، کہ وہ بہشتوں میں اچھا جی اب بیان کیا جا رہا ہے مگر دائیں ہاتھ والے، یعنی سیدھے ہاتھ جن کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ملیں گے ان کا ذکر ہو رہا ہے، کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نمازی نہیں تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت کے دن سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے اس وقت نصیحت حاصل کریں گے۔ وہ اسی لائق ہیں کہ اس سے ڈریں، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے انہیں، یعنی حق اور نفرت میں ایسے ہیں جیسے وحشی، اور اللہ جو ہے کیا کہتے ہیں